إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى في مقام آخر: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے پورے صحت و عافیت کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں، مغفرتوں والے خاص مہینے کہ روزے، نمازیں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کی بہت بڑی نوازش ہے. یقیناً اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا. اور توفیق کسے ملتی ہے، اس بات کی وضاحت بارہا میں نے کی ہے کہ جو جس چیز کے جستجو اور تلاش میں رہتا ہے اسے اس کی توفیق ہوتی ہے. تو راستہ ڈھونڈنے والوں کو راہ ملتی ہے، ورنہ خاموش بیٹھے رہنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ اس کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ایک مہینے کے روزے اور نماز اور دیگر عبادات، قیام اللیل اور لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو آج رمضان المبارک سن 1440 ہجری کا یہ مہینہ رمضان کا گزرا. اس کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ پہلا جمعہ ہے. تو آج کے اس جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. اس لیے کہ بھاری مقدار میں اور بڑی کوانٹٹی میں وہ آفر چل رہا تھا، اور اس آفر سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے لوگوں نے
اپنی جیبیں بھری اور ذخیرہ نام اعمال میں اضافہ کیا، اور کتنے لوگوں نے اضافہ کر کے اس کو خالی بھی کر دیا، اور کتنے لوگ محروم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی حقیر کمتر عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو ہم نے مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر میں پورے انہماک اور جستجو کے ساتھ تیرے ذکر میں مصروف رہے، تو اپنے رحمت سے جس طرح تو نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں توفیق دی، اسی طریقے سے پروردگار اپنا خاص انعام کرتے ہوئے ہماری ان چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللہ سے جہاں عبادت کی توفیق مانگے انسان، وہاں قبولیت کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ ہماری ان عبادات کو تو قبول کر لے۔ خالی نمازیں پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، اسی پر مگن نہ رہے کہ بس اب ہو گیا۔ اللہ سے قبولیت کی درخواست بھی کرے، بھیک بھی مانگے، اس لیے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں نے ظہر کے بعد کے دروس میں نے بتلایا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنی عبادت کی بنا پر، اپنی عبادت اور اپنے اعمال کے بنا پر کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اس بات کا انکشاف صحابہ کی جماعت میں ہوئی، اور آپ نے یہ بات واضح کیا تو برجستہ صحابہ کی جماعت نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نہیں؟ اللہ اکبر، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اعمال کے ساتھ ساتھ، انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت بھی انسان کے اوپر ہو، تبھی وہ انسان جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ خالی عبادت پر مست و مگن انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہونا چاہیے کہ پروردگار تو اپنی رحمت سے ہماری عبادات کو قبول کر لے، جس طرح تو نے توفیق دی ہے، ہم نے کیا ہے، اور اس میں کمی آ رہی ہے تو کمیوں کو نظر انداز کر دے، تو اس کو درگزر کر دے، اور ہماری ان عبادتوں کو تو قبول کر لے۔ اور جس کی عبادت قبول ہو گئی، عبادت میں شیخیاں نہیں ہونی چاہیے، ڈینگ ڈانگ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا اور اتنا کیا اور اتنا کیا لوگوں میں، تاکہ اس بات کا چرچا ہو جائے کہ یہ بہت اچھا ہے اور بہت عبادت کرنے والا ہے، بہت روزے رکھنے والا ہے، بہت دیر رات تک قیام کیا، دیر رات تک جو ہے دعائیں کی۔ اس کو بلا ضرورت مت نکالو، اس کو ڈھک کے رکھو، اسے ڈھک کے رکھو، کیونکہ فرائض کے علاوہ اور ان عبادات کے علاوہ جن عبادات میں اجتماعیت کا ثبوت ہے، ان کے علاوہ تمام نوافل، ان عبادات کے علاوہ جو فرائض ہیں، جو جماعت کے ساتھ ثابت شدہ ہے اور عوام الناس میں کرنے کے ہیں، ان عبادات کے علاوہ دیگر عبادتیں جو نوافل ہے، سنن ہے، یہ تنہائیوں میں کرنا اور اس کو پوشیدہ رکھنا ہی اسی میں انسان کے لیے زیادہ بھلائی ہے اور زیادہ اقرب التقوی ہے، تقوی اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس لیے آدمی کو تنہائی میں کی ہوئی عبادات بلا ضرورت لوگوں کے سامنے واضح نہ کرے، بلا ضرورت، کیونکہ جب واضح کرے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا عجب آ جائے گا، ریا کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ ریا سے ہمیشہ آدمی کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے ریا۔ بہرحال تو عبادات جو ہوئی اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا عرصہ دراز تک
ہمیشہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص اس کے اوپر برستے رہے اور اس کی رحمت انسان کو ڈھانپے رکھے مومن کو۔ اور جو دنیا کی آلائشیں ہیں جس سے اس کی ہوئی عبادت پر حرف آ سکتا ہے، جس سے اس کی ہوئی عبادت خراب ہو سکتی ہے، نیکیاں تباہ ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام آلائشوں اور آلودگیوں کو، ان تمام کثافتوں سے انسان کی عبادات کو محفوظ رکھ لے۔ تو اس کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص جس کے نصیبے میں آئی، اس نے روزوں کا اہتمام کیا اور مغفرت عظیمہ کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ آپ نے تمام خطبات و دروس میں سماعت کی ہے کہ اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہو گیا، اس کی مغفرت کا وہ مستحق ہو گیا، اور یقیناً جو آدمی مغفرت کا مستحق ہو گیا وہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جعلنا اللہ منہم جمیعا۔ ہم سب کو اسی زمرے میں کر دے پاک پروردگار۔ جو مغفرت و رحمت کا مستحق ہو گیا وہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا، جس نے تمام کثافت و آلودگی، تمام خرابیوں سے، تمام زبان درازیوں سے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزے رکھا، قیام کیا، تراویح پڑھی اور دیگر ذکر و اذکار کیا، لیلۃ القدر میں جاگا، لیلۃ القدر کو ضائع نہیں کیا اور اس میں عبادات کی اور اللہ کو منایا، دعائیں کی، استغفار کیا، اللہ کو راضی کیا، خوش کیا، اس آدمی نے بہت کچھ پا لیا۔ اس آدمی نے بہت کچھ پا لیا۔ اس آدمی نے رب کی مغفرت کو پالی، اس کی رحمت کو پالی، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اور جس کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی، اب اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ جہنم سے آزاد ہو گئی، جنت میں داخل۔ اور یہ پورے رمضان بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی گردنوں کو، مومنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا۔ اب بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے خصوصی مہینے میں، خصوصی آفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی عبادات کو آلودگیوں سے بچاتے ہوئے، اپنی عبادات کو ریاکاریوں سے بچاتے ہوئے، اپنی عبادات کو دیگر خرابیوں سے، لغویات سے اور دیگر رفث و فضول سے بچایا۔ جس نے اپنی عبادت کو، اس آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا جہنم سے، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی۔ اور یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، جب ہماری گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے تو صرف آزاد کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ بھی کرتا ہے، اسے جنت میں داخل بھی کرتا ہے۔ تو جس نے روزوں کا اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا، تمام آلودگیوں سے اپنی عبادت کو بچاتے ہوئے، خرابیوں سے، پولوشن سے۔ عبادات کے پولوشنز کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کی خرابی، دل کی خرابی، ذہن کی خرابی، آنکھوں کی خرابی، ہاتھوں کی زیادتی اور پیروں کی زیادتی، یہ ساری چیزیں۔ حرام سے، لغویات سے اپنے آپ کو جس نے روکا اس نے پا لیا، اور جس نے عبادات تو کی، روزے تو رکھے، نمازیں تو پڑھی، ذکر تو کیا، استغفار تو کیا، اور پھر اسی طریقے سے قیام اللیل تو کیا، لیلۃ القدر کا اہتمام تو کیا، لیکن لغو سے نہیں بچا، رفث سے نہیں بچا، فضول سے نہیں بچا اور دیگر لغویات سے نہیں بچا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا، اور اپنے ذہن و دماغ سے جو ایک پلیدگی ہے، یا چاہے وہ چغلی کی، چاہے وہ حسد کی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی گندگی ہے، انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو پھر اس انسان نے کرنے کے بعد، پانے کے بعد تمام چیزوں کو کھو دیا، تمام چیزوں کو کھو دیا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم عبادت کریں اس عبادت کو بچائیں بھی، نیکیاں کریں، نیکیوں کو بچائیں بھی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔
جب ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اور ہم سے کم گناہ ہوگا تو ہمارے وضو کے ذریعے سے وہ گناہ خلاص ہو جائے گا، وہ گناہ صاف ہو جائے گا، ہماری نمازوں کے ذریعے سے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو عبادات اور ارکان اسلام ہے ان تمام ارکان کی ادائیگی سے ہمارے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انسان کی عبادت خالص رہ جائے گی۔ تو بچانے کی ہمیں ضرورت ہے جن چیزوں کو ہم نے پایا، اور یقیناً تمام مومنوں نے، تمام مسلمانوں نے پورے جان جی لگا کے اور پورے جد و جہد کے ساتھ رمضان المبارک میں اہتمام کیا اور پورے رحمتوں کو سمیٹنے، برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور یقیناً جس نے یہ کوشش نہیں کی وہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ بڑا ہی بدنصیب ہے، وہ قسمت کا مارا انسان ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم میں گہرا ڈال دیا، جہنم کے کھائی میں جس نے گرا دیا، رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا کے، رمضان میں اللہ کو راضی نہ کرا کے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور جہنم کی گہرائی میں، جہنم کی تہ میں وہ گرتا چلا گیا۔ اور ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بری خبر نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی وعید نہیں ہو سکتی کہ یہ اس کے بارے میں طے ہو جائے، یہ اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اور ہر آدمی یہ معلوم کر لے جس نے رمضان کے روزے تو پائے، قیام اللیل تو پایا، دیگر اذکار و عبادات تو پائے، نمازیں تو پائے، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی تو وہ انسان جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، سانس چلتے وقت، سانس ابھی چل رہی ہے، سانسوں کے چلتے چلتے ہی، ہوش و حواس میں رہتے رہتے ہی انسان نے جو ابھی غلطیاں کی ہے، چاہے وہ رمضان میں ہو، غیر رمضان میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، انہوں نے کی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، معافی کروا۔ اور اللہ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ تو یہ ہے، توبہ